TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین پارلیمنٹ کے اسپیکر گریگ فرگس لبرل NDP کی حمایت سے کنزرویٹو کی انہیں معزولی کرانے کی کوشش میں بچ گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین پارلیمنٹ کے اسپیکر گریگ فرگس لبرل NDP کی حمایت سے کنزرویٹو کی انہیں معزولی کرانے کی کوشش میں بچ گئے۔ رائڈنگ ایونٹ کے اشتہار میں متعصبانہ زبان ظاہر نہ ہونے کے بعد قدامت پسندوں نے فرگس کو بے دخل کرنے کی تحریک پیش کی۔ گریگ فرگس ایوان کے اسپیکر کے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ ٹوریز نے پیر کو ایک تحریک پیش کی جس میں ایوان سے فرگس کو متعصبانہ زبان کے کردار سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جو اس کی رائڈنگ کے ایک پروگرام کے اشتہار میں شائع ہوا تھا، لیکن NDP اور لبرل نے منگل کو کنزرویٹو تحریک کو مسترد کر دیا۔ گرین پارٹی کے 2 ارکان پارلیمنٹ نے بھی اس کے خلاف ووٹ دیا۔ کنزرویٹو MP جیمز بیزان نے ایوان میں کہا کہ یہ تازہ ترین واقعہ اس بات کا اشارہ ہونا چاہیے کہ فرگس اسپیکر کے روایتی طور پر غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنے کے لیے بہت متعصب ہیں۔ بیزان نے کہا، بیس بال میں 3 اسٹرائکس آپ آؤٹ ہو گئے اور ہمیں 3 مختلف مواقع پر اسپیکر ملا ہے۔ یا در حقیقت یہ چوتھا موقع ہے کہ انہوں نے متعصبانہ سرگرمیاں کی ہیں اور متعصبانہ تقریریں کی ہیں۔ گورنمنٹ ہاؤس کے لیڈر اسٹیون میک کینن نے کہا کہ اس بحث کا مقصد حکومتی کام میں تاخیر اور جمہوری اداروں میں عدم اعتماد پیدا کرنا تھا۔ کینیڈا کی وفاقی اور آنٹیریو کی حکومت مہینوں کے تنازع کے بعد ہاؤسنگ کے لیے فنڈنگ کے معاہدے پر پہنچ گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اوٹاوا اور آنٹیریو مہینوں کے تنازع کے بعد ہاؤسنگ کے لیے فنڈنگ کے معاہدے پر پہنچ گئے۔ کینیڈا کی وفاقی اور آنٹیریو کی صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ قومی ہاؤسنگ حکمت عملی کے تحت ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں جو صوبے کے لیے وفاقی فنڈنگ میں $357 ملین کو کھولے گا۔ یہ اعلان آنٹیریو کے سستی رہائش کے اہداف پر حکومت کی 2 سطحوں کے درمیان کئی مہینوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ وہ صوبے سے کچھ سستی ہاؤسنگ فنڈنگ روک دے گا کیونکہ اس نے اپنے اہداف پورے نہیں کیے اور اس کا ایکشن پلان ناکافی تھا۔ اس کے ساتھ وفاقی حکومت نے کہا کہ وہ صوبے کو نظر انداز کرے گی اور رقم براہ راست بلدیات کو دے گی۔ آنٹیریو کو سستی رہائش کے لیے وفاقی فنڈز میں $357 ملین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آنٹیریو نے وفاق کے انتباہ کے باوجود فیسوں میں اضافہ کر دیا جس سے ہاؤسنگ ماہرین کو نفرت ہے۔ دوسری طرف آنٹیریو نے دلیل دی تھی کہ وفاقی حکومت اپنی پیش رفت کو صحیح طریقے سے شمار نہیں کر رہی۔ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے میں آنٹیریو کا ایک نظر ثانی شدہ ایکشن پلان شامل ہے جس میں مزید ڈیٹا شامل ہے کہ صوبائی سرمایہ کاری سے کون سے ہاؤسنگ پروجیکٹس کو فائدہ پہنچا۔ کینیڈا کے ہاؤسنگ، انفراسٹرکچر اور کمیونٹیز کے وزیر شان فریزر اور آنٹیریو کے میونسپل امور اور ہاؤسنگ کے وزیر پال کیلنڈرا کا کہنا ہے کہ کینیڈا اور آنٹیریو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاؤسنگ کے بحران کو حل کرنے کے لیے ہمارا تعاون ناگزیر ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ رہائش کے بحران کو حل کرنے کے لیے ٹیم کینیڈا کے نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے میونسپل پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آنٹیریو کے لوگوں کے پاس گھر کی ضرورت ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کسی بھی طرح سے رفح میں اسرائیلی جوہریت کی حمایت نہیں کرتے لیکن کارروائی کرنے پر خاموش ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کسی بھی طرح سے رفح میں اسرائیلی جوہریت کی حمایت نہیں کرتے لیکن کارروائی کرنے پر خاموش ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اسرائیلی حملوں سے خوفزدہ ہے جس میں اس ہفتے کے شروع میں رفح میں عام شہری مارے گئے تھے، لیکن جب صحافیوں سے یہ پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں کیا کریں گے تو وہ صحافیوں سے دور چلے گئے۔ ٹروڈو نے منگل کو پارلیمنٹ ہل پر نامہ نگاروں کو بتایا، کینیڈا کسی بھی طرح سے رفح میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی حمایت نہیں کرتا۔ در حقیقت ہم دسمبر سے اقوام متحدہ سمیت جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم جاری رکھیں گے۔ ان کا یہ تبصرہ رفح میں بے گھر ہونے والے لوگوں کے کیمپوں میں فضائی حملوں اور آتش زدگی میں زخمی ہونے والے بچوں کی خوفناک تصاویر سامنے آنے کے 2 دن بعد آیا ہے۔ غزہ کی پٹی کا یہ شہر اسرائیلی حملوں سے فرار ہونے والے 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن گیا تھا۔ گزشتہ 7 اکتوبر کو حماس کے وحشیانہ حملے کے بعد کینیڈا نے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کی تھی، لیکن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ جنوبی شہر میں جارحانہ کارروائی کو آگے نہ بڑھائے۔ ٹروڈو نے کہا کہ ہمیں غزہ میں بہت زیادہ انسانی امداد کا بہاؤ دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب کینیڈا کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں معلومات کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو وہ اس کرم سے دور چلا گیا۔ رمل نے بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں تباہی مچا دی۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں موسلادھار بارشوں کے بعد حادثات میں 48 افراد لقمہ اجل بن گئے۔
مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ریمل نے بھارت کی شمالی مشرقی ریاستوں میں تباہی مچا دی۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں موسلادھار بارشوں کے بعد حادثات میں 48 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ دونوں ملکوں کے ساحلی علاقوں سے 10 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ہوا کے بگولوں کی وجہ سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا، درخت گر گئے اور بجلی کی تاریں بھی ٹوٹ گئیں۔ آندھی اور موسلادھار بارش کے باعث امدادی کارروائیاں مشکلات کا شکار ہیں۔ بنگلہ دیش میں متعدد نشیبی علاقے ڈوب چکے ہیں، جس سے معمولات زندگی درہم برہم ہو چکا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ریمل نے سب سے زیادہ تباہی بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں مچائی، جہاں 44 افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق طوفان نے 2.25 کروڑ افراد کو متاثر کیا۔ آسام میں ڈیم اوور فلو ہو گئے، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ کے سبب ہزاروں گھر تباہ اور سڑکیں بند ہو گئیں۔ علاوہ ازیں امریکی ریاست ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس میں ہوا کے بگولوں نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں مختلف حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہوا کے طاقتور بگولوں سے متاثرہ ریاستوں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں 2,50,000 لوگ بجلی سے محروم ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں نے فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں کو رون ڈالا، جس کے نتیجے میں 13 خواتین سمیت 21 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ رفح میں مہاجر کیمپ پر اسرائیل کے ایک اور حملے میں 21 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق رفح کے علاقے میں اسرائیلی ٹینکوں نے فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں کو رون ڈالا، جس کے نتیجے میں 13 خواتین سمیت 21 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث بے گھر ہو کر کیمپوں پر رہنے والوں پر اسرائیل کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح علاقے المساوی کو محفوظ قرار دیا تھا اور فلسطینیوں کو وہاں منتقل ہونے کو کہا تھا۔ رفح میں اسپتال نہ ہونے کے باعث میتوں اور زخمیوں کو فیلڈ اسپتال منتقل کیا گیا۔ 2 روز قبل بھی اسرائیلی فوج نے رفح میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی تھی، جس میں 75 سے زائد فلسطینی زندہ جل کر شہید اور درجنوں جھلس کر زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ نے رفح پر ہولناک حملے میں 50 کے قریب معصوم شہریوں کے جاں بحق ہونے پر اسرائیل سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ البتہ یہ باور بھی کرایا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی صہیونی ریاست سے متعلق پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، مگر غزہ کی موجودہ صورتحال اسرائیل کے لیے اچھی ہرگز نہیں۔ اسرائیل کو پہلے سے زیادہ امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے لیے سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں میں بہت کم لوگ شرکت کرتے ہیں۔ کانگریس میں بھی اسرائیل اپنی طاقت کھو رہا ہے، جو ناقابل یقین ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔